اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ توبہ آیات نمبر 73 تا 80 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین سے جہاد کرنے اور ان پر سختی کرنے کی تاکید۔ ان منافقین کو اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے انہیں نوازا تو وہ خوب خیرات کریں گے، لیکن انہوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا۔ اللہ ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ یہ لوگ غریب مسلمانوں کے صدقہ و خیرات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ان کے لیے کتنی ہی مغفرت طلب کی جائے، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیجیے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو واپس لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا۔ یہ منافق اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا۔ حالانکہ یقیناً انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہو گئے، اور انہوں نے ایسی چیز کا ارادہ کیا جسے وہ حاصل نہ کر سکے۔ منافقین ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ کیا ان منافقین کا یہ بغض و عناد اس وجہ سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند اور غنی کر دیا ہے؟ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ۔ بس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور اگر یہ توبہ سے روگردانی کریں گے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور روئے زمین پر نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان منافقوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے مال و دولت عطا فرمائے گا تو ہم خوب خیرات کیا کریں گے اور ہم اس کے نیک بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال عطا کیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے منہ پھیر لیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ پھر ان کی حرکت کا یہ انجام ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا
جس دن وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے پوشیدہ رازوں اور باہمی سرگوشیوں تک سے واقف ہے، اور یہ کہ اللہ تو غیب کی پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے۔ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم۔ یہ منافق ایسے لوگ ہیں کہ جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں ان پر ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں، اور جو غریب اپنی محنت مزدوری کی کمائی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق خیرات کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ انہیں اس مذاق کی سزا ضرور دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله۔ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ اور اللہ ایسے نافرمان لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔